صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے نا تو دنیا کے اندر چاروں جانب گھوپ اندھیرا تھا، کفر کا، شرک کا، ظلم کا، بربریت کا، بدعقیدگی کا، عورتوں پر زیادتی کا، بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا، غریبوں اور لاچاروں کا مال چھین لینے کا، زیادتی کرنے، ہر قسم کا گوپ اندھیرا موجود تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد حضور کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل فرمائی۔ اب اس پہلی وحی کے اندر چونکہ بہت سارے اندھیرے تھے، بہت ساری آزمائش تھی، سوال یہ تھا کہ سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے توحید کی بات کی جائے، سب سے پہلے غریب کی بات کی جائے، سب سے پہلے عورتوں کے حقوق کی بات کی جائے، سب سے پہلی بات کیا کی جائے؟ لیکن قربان جائیں، جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو پہلی بات یہ کی گئی کہ اقرا، پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ ان سارے اندھیروں کے بیچ جس اجالے کی سب سے پہلے بات کی گئی وہ علم کا اجالا ہے۔ پہلے پڑھیں، علم حاصل کریں۔ جب انسان پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے تو پھر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ عقیدہ توحید کتنا ضروری ہے۔ پھر اسے خود بخود احساس ہو جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت، حضور کی فرما برداری یہ کس قدر ضروری ہے۔ جب انسان تعلیم حاصل کرتا ہے، شعور کی بلندیاں حاصل کرتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے عورتوں کے حقوق کیا ہیں۔ اسے سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ مظلوم، غریب، لاچار کی مدد کیسے کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اقرا، پڑھیے۔ تعلیم ایک ایسا نور ہے جو سارے اندھیروں کو دور کر دیتا ہے۔ آپ کسی کمرے میں داخل ہو جائیں، اس کمرے میں سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، کچھ اور موذی جانور بھی ہیں۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ آپ الگ الگ محنت کریں، پہلے مچھو کو ماریں، پھر موذی جانور دیگر ماریں، پھر آپ سانپ کو ماریں، الگ الگ محنت کریں، قابو کریں۔ ایک تو یہ بات ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں، اس اندھیرے کمرے میں نا روشنی کا بندوبست کریں۔ آپ اس میں چراغ جلا دیں، سانپ بھی دوڑنا شروع کر دے گا، نکل جائے گا، بچھو بھی نکل جائے گا، چونکہ یہ سب اندھیرا ڈھونڈتے ہیں۔ آپ روشنی کر دیں، یہ نکل جائیں گے سارے۔ علم کی روشنی آپ دنیا کے اندر پیدا کر دیں، اندھیرے ویسے ہی سارے دور ہو جائیں گے، اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تعلیم جب انسان اپنی زندگی میں لے آتا ہے، اور تعلیم جب انسان حصول کی کوشش شروع کر دیتا ہے، میں علم کی تقسیم دو طرح سے کیا کرتا ہوں۔ میری رائے ہے کہ علم دو ہیں، ایک علم خالی علم ہے اور ایک علم نافع ہے۔ ایسا علم جو شخص حاصل کرتا ہے جس سے کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا تو اس علم کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن وہ علم جس سے نفع حاصل ہو، وہ دینی علم ہو یا کسی ہنر کا علم ہو، کسی ٹیکنالوجی کا علم ہو جس سے انسانوں کا فائدہ ہو، وہ سارے علوم جو فائدہ مند ہوں وہ علم ہیں۔ مولانا صاحب بڑے عالم ہیں، بڑے فقیہ ہیں، بڑے زبردست ہیں، بات بڑی مضبوط کرتے ہیں اور استدلال بڑا عمدہ کرتے ہیں اور قوت استدلال بڑی رکھتے ہیں، لیکن اگر مولانا کو مائک چلانے والا مائک ہی نہ چلا کے دے اور بنانے والا بنا کر ہی نہ دے تو بات آگے پہنچائی جا سکتی ہے؟ تو یہ جس بندے نے اس کا علم حاصل کیا، اس کا علم بھی علم نافع ہے، اس نے بھی فائدہ کیا ہے۔ مدرسہ قائم کیا جائے گا، اس میں تعلیم کی بات ہوگی، ویسٹ کوٹ پہن کے مولانا ہی بیٹھیں گے پڑھانے کے لیے، لیکن جس نقشہ نویس نے اسے بنایا ہے نا، مرتب کیا ہے، کس طرح کا بنانا ہے، اس کا علم بھی علم
نافع ہے، اس کا علم بھی فائدہ مند ہے۔ جس شخص نے، معمار نے، مستری نے یہاں اینٹیں لگائی ہیں، کام کیا ہے، جس نے نگرانی کی ہے، اس کا علم بھی علم نافع۔ ہم ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کریں، اور جتنے بھی علوم لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں ان سب علوم کی اہمیت کا اقرار کریں، اور پھر دنیا کے اندر سفر کریں تاکہ مسلمانوں کی آنے والی نسل علوم والی ہو، علم و حکمت والی ہو۔ ضرورت پڑ گئی تھی نا کشتی بنانے کی، تو بنائی نا کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ ضرورت پڑ گئی تھی نا کپڑے سینے کی، تو سیے نا کپڑے جناب ادریس علیہ السلام نے۔ ضرورت پڑ گئی تھی نا، تو حضرت آدم علیہ السلام 1000 پیشہ جانتے تھے، 1000 زبانیں بولتے تھے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، رب فرماتے ہیں ہم نے آدم کو علم سکھایا ہے۔ لوگ تو کلی کا انکار کرتے ہیں، نے فرمایا کلھا، کل علم سکھائے جناب آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم کی جو فضیلت ہے وہ بھی علم کی وجہ سے۔ علم کا حصول اور علم کی طرف اسلام کبھی بھی علم اور تحقیق سے عداوت نہیں رکھتا۔ اسلام کہتا ہے بار بار قرآن میں تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو، معنی اخذ کرو۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ساری رات بستر پہ لیٹے رہے، ان کا شاگرد ساری رات قریب نفل پڑھتا رہا۔ کہتا ہے امام صاحب سویرے اٹھے، وضو بھی نہیں کیا، نماز کی نیت باندھ لی، اور میں اللہ اللہ کرتا رہا، اور دل میں ہلکا سا خیال بھی آیا تھا کہ جناب دیکھو میں نیک آدمی ہوں، میں نے اتنی عبادت کی اور امام صاحب سوئے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں صبح جب وہ بیدار ہوئے اور بغیر وضو کے مصلی پہ کھڑا ہو گئے تو اب مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے کہا حضور آپ سوئے نہیں؟ فرمایا نہیں۔ کہا حضور ساری رات باوضو لیٹے رہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا حضور کیا کرتے رہے؟ فرمایا تم اپنے لیے کام کرتے رہے، میں نبی پاک کی امت کے لیے کام کرتا رہا۔ میں نے قرآن و حدیث سے 100 مسئلہ تدبر کر کے، غور کر کے عرض کیا، 100 مسئلہ نکالا میں نے۔ اس مسئلے میں امت کو کیا ضرورت ہے، اس میں امت کو کیا ضرورت ہے، اس سے کون کون سے مسائل لفظ ہوتے ہیں، 100 مسئلہ میں نے نکالا ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی چھوٹے پر ہے۔ علم کو حضور نے درجہ عطا کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے درجہ دیا، قرآن مجید نے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کیا علم والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی بھی برابر۔ علم کی حوصلہ افزائی، تعلیم کی حوصلہ افزائی۔ آج مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان فروغ علم پر کردار نہیں ادا کرتے، ادارے نہیں قائم کیے جاتے، تعلیمی بنیادوں کو مضبوط نہیں کیا جاتا۔ ہم غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں، کمزور کو کپڑے پہنانا چاہتے ہیں، لیکن جو اس کی اصل مدد ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصل مدد تو یہ ہے کہ آپ اسے علم سکھائیں، اسے ہنر سکھائیں۔ پہلے 1 آدھ 2 4 لوگ تھے کھانا کھلانے والے، پھر کھانا کھلانے والے سینکڑوں ہوئے تو کھانے والے بھی ہزاروں ہو گئے۔ لیکن اگر ان لوگوں کو ہنر مند کیا جائے، تعلیم کا شعور دیا جائے، صرف روٹی کھلانا ہی صدقہ نہیں، غریب کو پیسے دینا ہی صدقہ نہیں۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ بندہ علم سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے، یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ یہ بھی صدقہ کریں، تعلیمی اداروں کے قیام میں اپنا کردار ادا کریں، تعلیم کی مضبوطی میں اپنا کردار ادا کریں، تعلیمی بنیادوں کو طاقتور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ فروغ علم کی مضبوطی یہ امت کی مضبوطی ہے۔ پھر وہی بات، اگر علم آ جائے نا، اگر تعلیم کے ساتھ تربیت حاصل ہو جائے نا، اگر فہم و فراست حاصل ہو جائے نا، اگر وہ شعوری بلندی جو ایک مہذب قوم کا حصہ ہوتی ہے وہ اگر آ جائے نا، تو کوئی شخص بھی کوئی بھی لبادہ اوڑھ کے آ جائے فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو علم ہوتا ہے نا یہ انسان کو بااعتماد کرتا ہے۔ آپ کے پاس حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، چونکہ عالم تھے، اس نے آ کے کہا امام اعظم کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ تو کچھ لوگوں کو کسی کا اعتراض سن کے غصہ آتا ہے، کچھ کو ہنسی آتی ہے کہ ہر بیچارہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، اس کا شعور دیکھو۔
عالم تھے نا، علم ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے، بردباری لاتا ہے۔ فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ کہنے لگا جی امام صاحب کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے تیری یہ والی بات مان لوں؟ وہ چپ کر گیا۔ کہنے لگا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمانے لگے تو مجھے یہ کہہ رہا نا کہ امام صاحب کی نہ مانو، میری مانو، یعنی تیری مان لوں، اور جنہوں نے رسول کریم کے صحابہ کی صحبت اٹھائی ہے ان کی بات نہ مانوں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے پاس آج علمی پسماندگی بہت زیادہ ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلا تو جو ہمارا غریب طبقہ ہے وہ کہتا ہے جی چھوڑیں جی، پڑھ کے کیا کرنا ہے، کچھ 4 پیسے کمائے، کسی کا میز صاف کرے، کسی کو چائے لا کے دے، کوئی موٹر سائیکلوں کا کام سیکھ لے، پڑھ کے کیا کرنا ہے۔ یاد رکھنا تعلیم انسان کو طاقتور کر دیتی ہے۔ یہ جس کو آج آپ نے 200 روپے دیہاڑی پہ بھیجا ہے نا، اس کو آپ تعلیم دیں، رب بڑا کریم ہے۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے علم آ جائے تو پیسہ تو پیچھے پیچھے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ علم والوں کی غلام بنی ہوئی دیکھی ہے دولت، اس کی تو ضرورت ہی باقی نہیں رہتی ہے، تو ہاتھ باندھ کے پیچھے پیچھے انسان کے چلتا ہے۔ پھر تاجر طبقہ بھی اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلواتا، کہتے پڑھ لکھ کے کیا کرنا ہے، یہ جا بھی کرنی ہے نا، دکان پہ بیٹھنا ہے نا، تو ابھی بیٹھے دکان پہ اور ابھی سے کاروبار کرے۔ جتنے عرصے میں اس نے تعلیم حاصل کرنی ہے اتنے عرصے کے اندر اس کو تجربہ آ جائے گا۔ اور خدا کے بندے اگر یہ علم پڑھ کے دکان پہ بیٹھے گا نا تو پھر یہ دکاندار نہیں ہوگا، یہ قومی سطح کا تاجر ہوگا۔ پھر یہ اس طرح کا شخص ہوگا کہ جو کئی لوگوں کو اور ساتھ لے کے چلے گا۔ پھر امپورٹ ایکسپورٹ کی دنیا میں یہ بڑا نام کمائے گا، اسے آگے بڑھنا ہے۔ علم اس کو مضبوط کر دے گا، یہ اپنی فیلڈ کے اندر ہی طاقتور ہو جائے گا۔ لیکن دکان پہ بھی بٹھا تو علم پڑھا کے بٹھا، محبوب نے بٹھایا تھا نا پڑھا کے جناب عثمان غنی کو، حضور سے دعا لے کے تقوی اختیار کر کے دین سیکھ کے تجارت کرتے تھے نا حضرت عبد الرحمن ابن عوف، تو پھر اس کا رنگ ہی کچھ اور تھا۔ ایک تیسرا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تعلیم لوگ حاصل نہیں کرتے، ایک تیسرا مسئلہ ہے، وہ ہے فضول خرچی ہماری۔ ہم دیگر جگہوں پہ پیسے زیادہ خرچ کرتے ہیں، تعلیمی اداروں کی طرف ہماری توجہ، جتنے پیسے ہم شادیوں پہ اڑاتے ہیں نا، دعوتوں پہ لگاتے ہیں، ان سب کو سمیٹ لو، اپنے بچوں پہ لگا دو، ان کی تعلیم پہ لگا دو، آپ ان کو باشعور کر دو۔ ایک عربی شاعر کا مقولہ ہے، اس نے کہا تھا یتیم وہ نہیں ہوتا جس کا ماں باپ نہیں ہوتا، یتیم تو وہ بچے ہوتے ہیں جن کو کوئی تعلیم و تربیت نہیں دیتا۔ وہ یتیم ہوتے ہیں بچے جن کو کوئی تعلیم نہیں دلواتا، کوئی تربیت نہیں کرتا، وہ یتیم رہ جاتے ہیں، وہ لاوارث ہیں بنیادی طور پر، اس لیے کہ کسی نے بندوبست ہی نہیں کیا۔ موٹر سائیکل لے کے دیا، تو نے کتاب کیوں نہیں لے کے دی؟ تو نے اسے مہنگی گھڑی پہنائی ہے، تو نے اسے تفسیر کیوں نہیں لے کے دی؟ تو نے اسے مہنگا موبائل تھمایا ہے، تو نے اس کے ہاتھ میں رسول اللہ کے دین کی کتاب کیوں نہیں تھمائی؟ ہم نے فضول خرچیاں کی، ادھر کی ادھر کی، یہاں کی وہاں کی، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم پر ہم نے خرچ تھوڑا کھائیں، سادہ کھائیں، سادہ لباس پہنیں، لیکن سرمایہ بچوں کی تعلیم پر لگائیں۔